سو موٹو کا جو ایک لٹرل مطلب ہے وہ ہے آف ونز اون موشن، یعنی اگر آپ کچھ کرتے ہیں از خود، اور اس کی جو اس کا جو قانون ہے وہ آرٹیکل 184(3) ہے ہمارے آئین میں۔ آرٹیکل 184(3) یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی سوال ہو پبلک امپورٹنس کا جس کا تعلق ہو ہمارے بنیادی حقوق سے، تو عدالت کوئی بھی آرڈر کر سکتی ہے آرٹیکل 199 کے اختیارات کے ذریعے۔ اور آرٹیکل 199 کے جو اختیارات ہیں وہ اب یہ سماحہ بھی پڑھ چکی ہیں، وہ سرشیوراری، ہیبیس کورپس، یہ 5 ہیں، یہ سب لیٹن، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ آپ یا تو کسی اتھارٹی کو ریسٹرین کریں، یا آپ یہ سوال کریں کہ کس قانونی حیثیت سے یہ آپ کچھ کر رہے ہیں، یا آپ کسی عدالت کی پروسیڈنگز خود منگوا کے جوڈیشل ریویو کے طور پہ ان پہ فیصلہ کریں۔ یعنی کئی اختیارات ہیں، لیکن اس کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ بنیادی حقوق کو بحال کرتے ہوئے کوئی بھی قانونی سوال اٹھا سکیں۔ اور اس کو اگر آپ آرٹیکل 187 کے ساتھ پڑھیں جو کہ بات کرتا ہے کمپلیٹ جسٹس کا، یہی ایکسپریشن ہے آئین میں، تو اس وجہ سے ہماری جو عدلیہ ہے اس نے کافی وسیع اختیارات استعمال کیے ہیں آرٹیکل 184(3) کے تحت، اور سو موٹو لیا ہے۔ حالانکہ سو موٹو کا جو ایکسپریشن ہے وہ 184(3) میں نہیں دیا ہوا۔ رائٹ، تو اس فریز کو خاص طور پہ کہ کمپلیٹ جسٹس آپ دیں گے، بیکاز اس کے اوپر فردر کوئی ایلیبوریشن نہیں ہے، تو اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اس کو ہم 2 طریقوں سے فریم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، ایک بندہ جو عام آدمی ہے، جو اوپریس ہو رہا ہے، جسے ایکسیس ٹو جسٹس نہیں ہے۔ ایک بڑا مشہور کیس ہے کہ اسلام آباد میں ایک 10 سال کی وہ چھوٹی سی بچی تھی، کسی جج کی ہی غالباً طیبہ کیس جو ہے، ان کی بیگم نے ذرا کوئی ٹارچر ان کے ساتھ کیا کیونکہ اس بچی نے کوئی جھاڑو گھما دیا تھا، تو اس کا ہاتھ بھی توے پہ رکھ دیا، اور سو آن سو فورتھ۔ اب ایسی ایک بچی جس کی یعنی کہ آواز بالکل دبی ہوئی ہے، شی ہیز ایکسیس ٹو جسٹس، کہ جو سپریم کورٹ کا ایک سٹنگ چیف جسٹس ہے وہ فوراً نوٹس لے لیتا ہے اور وہ بلا لیتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے، اس طریقے سے فریم کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ آن دی ادر ہینڈ ہم اسے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جج ایک دن بیٹھے ہوئے گھر پہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جناب ایک آف شور کمپنی ہے کارکے ٹرکش، اور وہ پاکستان کو بجلی سپلائی کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، یہ تو کوئی سینس نہیں میک کرتی۔ ان کو برین ویو آتا ہے، وہ کہتے ہیں اریسٹ دس ان دا ہائی سیز آف پاکستان۔ وہ آپ کی وہاں پہ شپ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، وہ بجلی پروڈیوس کر رہی ہے۔ اب انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں فار بلینز آف ڈالرز آپ کا ایک کیس پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں ایسپیکٹس ہیں۔ پرسنلی آپ اس کو کس طریقے سے ویو کرتے ہیں، سو موٹو کی پاورز کو؟ جی بہت بھاری سوال ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں 2 مختلف رائے ہیں۔ ایک یہ جو آپ نے کہا کہ اگر آپ نے 184(3) کا اختیار استعمال کرنا ہے تو وہ کسی عام شہری کی رسائی کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہیے کہ اس کو بھی انصاف مل سکے۔ اور طیبہ ایک مثالی شہری اس طرح کہ جی آواز دبی ہوئی ہے۔ درشن مسیح کا جو کیس تھا، جو کہ ایک بہت مشہور کیس تھا، وہ بھی ایک طرح سے آپ ایک عام برک کلن لیبرر کے حقوق کو اسرٹ کر رہے تھے۔ اور وہاں سے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ٹرینڈ شروع ہوا کہ بنیادی حقوق کے حوالے سے عدالت عظمیٰ کس طرح انوالو ہو۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی کئی کیسز ہیں، منظور الہی کیس، بے نظیر بھٹو کیس، اس پہ بھی آئیں گے۔ لیکن اس کا جو ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے، یہ جسٹس جواد اس خواجہ صاحب نے بات کی تھی، مجھے دلچسپ لگی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں صرف جمعہ 8 دن ہوئے ہیں 184(3) کے اختیار کو سمجھتے ہوئے، اور اگر آپ ہمیں بالکل ہی اس جوڈیشل ریسٹرینٹ کے دائرے میں روک دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچی آبادیاں بلڈوز ہو رہی ہیں ان کو آپ بلڈوز ہونے دیں، یا جو غبارہ بسٹرڈ ہے، جو نیا پرندہ ہے وہ ایکسٹنکشن کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو ایکسٹنکٹ ہونے دیں۔ اور میں یہ بھی سمجھوں گا کہ قومی سطح پہ بھی، جو کہ ایک عام یا انفرادی حیثیت سے مختلف ہے،
اگر سوال یہ آپ کو ملا ہے کہ جی انتخابات صوبائی سطح پہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے 90 دن میں، اور اس کا جو آپ کا جو آئینی مستقبل ہے، جو پارلیمانی جمہوریت کے طور پہ آپ کا ایک طرح سے مستقبل ہے، وہ سب کا سب داؤ پہ ہے، تو پھر میرے خیال سے آپ کو بھی اپنا جو ایک کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے، نہ صرف انفرادی طور پہ لیکن قومی طور پہ بھی۔ میرا یہ خیال ہے جی کہ 184(3) کا جو استعمال ہے نا، جس طرح ایک سرجن ہے جب وہ سرجری کرتا ہے تو وہ ایک پیشنٹ کو بچاتا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے، خدا کے بعد اس کی زندگی کا وسیلہ بنتا ہے، اور وہیں جب وہ نیگلیجنس کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی لینے کا بھی وسیلہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس اس کی کمپیٹنس کے اوپر ہے کہ وہ 184(3) کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ مطلب جس طرح ہم یہ کیسز دیکھتے ہیں کہ کارکے والے میں اور ریکوڈک والے میں، مطلب ذرا سی وہ کوبا اسٹائل جو استعمال کیا افتخار صاحب نے، اور کتنی بڑی مصیبت میں ڈال گئے پاکستان کو، جس سے ابھی تک ہم نکل نہیں سکے اور ابھی تک ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، اور کہاں اور میرا خیال ہے اتنا اگر ہم ان سے اسی وقت بیٹھ کے نیگوشیٹ کر کے سیٹل کرتے تو اتنے پیسے نہ لگتے جتنے ابھی تک ہم خرچہ کر چکے ہیں ان کیسز کے اوپر ہماری گورنمنٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیویجول کی غلطی بھی ہے۔ یہ جو سو موٹو کا قانون ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے۔ بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں یا ظلم ہوتے ہیں، یا جہاں پہ جس طرح آپ نے بات کی کہ لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، یا ایسے کام ہو رہے ہیں، ایسے ایکٹ اسٹیٹ کر رہی ہے یا انڈیویجولز کر رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، یا جن لوگوں کی آواز نہیں سن رہے۔ مطلب اگر آپ دیکھتے ہیں یہ درشن مسیح والا جو کیس ہے، یہ جب چیف جسٹس افضل اللہ کے سامنے آیا تو اس کے بعد سے پھر جو ہمیں گراف دکھایا سماہا نے، اس کے بعد سے پھر یہ گراف سو موٹو کا اٹھنا شروع ہوا اور اس کو پھر دوام بخشا جی چیف جسٹس افتخار صاحب نے، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، یعنی انہوں نے تو پھر مطلب وہ ایک بے وقوفانہ اور فریولس چیزوں کے اوپر اور ایک شوق کی خاطر اور ذوق کی خاطر اور اپنی ذاتی پذیرائی اور مشہوری کی خاطر انہوں نے لینا شروع کر دیا۔ وہ انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے لیا سو موٹو کا نوٹس اس کے اوپر، منرل واٹر کے اوپر، کہ یہ زمین سے پانی نکال رہے ہیں تو پانی سکھا رہے ہیں تو زیادہ یہ پیسے لگائیں۔ تو اس میں وہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو یہاں پانی کا کام کرتی ہے، بوتلوں میں بھر کے ہمیں دیتی ہے پینے کو۔ سب سے پہلے خیال میں انہوں نے شروع کیا، آپ نام لے سکتے ہیں۔ تو اس کی CEO کو انہوں نے طلب کیا، وہ غیر ملکی تھی۔ جی جی تو بھری عدالت نے پوچھنے لگا کہ آپ کی کیا سیلری ہے، تو ان کو شاید نہیں پتا تھا میری سیلری کہاں ہے، تو انہوں نے لک ٹورڈز ہر CFO اور آسک کر واٹ از مائی سیلری۔ اس نے بتایا جی کہ اتنے $1000 یہ وہ، انہوں نے یہ جواب دیا تو اس پر بھی وہ طیش میں آ گئے کہ دیکھیں لک ایٹ ہر کہ یہ اتنے $1000 سیلری لے رہی ہیں اور یہ لے رہی ہیں وہ لے رہی ہیں۔ وہ کچھ سیڈسٹ ان کی ٹینڈنسیز تھیں، بھی انجوائڈ لوگوں کی تذلیل کر کے، تضحیک کر کے، اور وہ لائک اتنے بڑے ظلم عظیم کے وہ مرتکب ہوئے کہ پروفیسر سعید اختر، آئی نو ہم پرسنلی، جو PKLI کو ہیڈ کر رہے تھے، جن کو شہباز شریف صاحب شفا انٹرنیشنل اسلام آباد سے لے کے آئے، ان کو روپ ان کیا، ان کو لاڈ پیار سے بہلا پھسلا کے کہا کہ یہ PKLI بناؤ یہاں پہ، اور یہ ایک سینٹر بننا تھا کہ پاکستان سے لوگ چائنا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے، تو یہاں پہ ہونا تھا، لوگوں نے انشاءاللہ باہر سے آنا تھا۔ وہ امریکہ سے ڈاکٹرز کو لے کے آئے جن کے پاس 2 جہاز اپنے تھے، پریکٹسز چھڑوا کے یہاں پہ، اور ڈاکٹرز کو ایک اچھے پیکج پہ رکھا انہوں نے کہ آپ کو اتنی سیلری دیں گے بٹ یو کی ناٹ پریکٹس اوور ہیئر۔ وہ اٹ سو ہیپن کہ وہ شومیہ قسمت وہ چیف صاحب کے گھر چلے گئے ان کو ملنے کے لیے، کہ پتہ نہیں کیوں کال آن کرنی اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ۔ وہاں چیف صاحب کے بھائی بھی موجود تھے، وہ ہیپن ٹو بی اے ڈاکٹر، اور وہاں کو ڈائلاگ ایکسچینج ہوا تو انہوں نے کہا بھائی جان دیکھیں یہ اتنی تنخواہ لے رہے ہیں، اتنی تنخواہ دے رہے ہیں۔ ہی ٹرائیڈ ٹو ایکسپلین اٹ ٹو دی چیف جسٹس کہ جی ہم اتنی تنخواہ اس لیے لے رہے ہیں کہ وی اینٹ پریکٹسنگ، اور یہ وہ امریکن کے ڈاکٹرز ہیں کہ جو آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ ان دیئر فیلڈ۔ انہوں نے وہ سنی نہیں بات، اور وہ بھری کوٹ میں انہوں نے پروفیسر سعید اختر کو کہا کہ تمہاری کیا ضرورت ہے کہ تم 15 لاکھ کے 18 لاکھ کے 22 لاکھ لو۔
میرا خیال ہے کہ میرے جیسا کوئی بیوقوف وہاں ہوتا تو میں کہتا جج صاحب سے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ 20 BA پاس ہیں تو آپ 12 لاکھ یا 18 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں. مطلب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیویجول ہے جو اس 184(3) کی پاور کو مس یوز کرتا ہے اور اس کی موکری بنا دیتا ہے. اس کو ایک جوک بنا دیا انہوں نے جس پہ ہم جیسے لوگ, آئی ایم لے مین, مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے قانون کا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں ہونے نہیں چاہیے یہ قانون کہ کوئی چیف جسٹس, کوئی بندہ کوئی کسی چیز کا کاگنیسنس لے ہی نہ سکے خود سے انلیس کوئی قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے اور کوئی رٹ کی صورت میں نہ جائے. بٹ بہت اچھے اور اعلیٰ ترین ججز بھی ہیں جو قانون کو قانون سمجھتے ہیں, اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی اس میں کوئی ایسی امینڈمنٹ کی جائے جو میرا خیال ہے اب شاید غالباً ہو بھی گئی ہے کہ 3 جج صاحبان بیٹھیں گے اور وہ اس کو ذرا ہمیں تھوڑا سا اس پہ ہائی لائٹ کریں کہ اب کیا طریقہ کار ہوگا. جی, کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے اور جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس پر ابھی تک فیصلہ نہیں آیا, تو میں شاید نتائج کے حوالے سے نہ بات کروں, لیکن جو قانون ہے اس سے میری کچھ نہ کچھ اختلاف ہے. اور ایک پرپوز کیا ہوا ہے وہی ہمیں کم از کم, میں آپ کو جو پرپوز کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ سو موٹو کا اختیار آج صرف اور صرف چیف جسٹس صاحب ایکسرسائز کرتے ہیں, اور جو عدالت عظمیٰ کے ابھی فیصلے آئے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو مزید نمایاں کیا ہے کہ یہ اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس کی حیثیت سے اس کو کیا جا سکتا ہے, اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. اس قانون سازی کے ذریعے آپ نے وہ جو دائرہ اختیار ہے چیف جسٹس کا اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے, اس کو توسیع کر دیا ہے 2 اور جج صاحبان تک. تو جب تک 3 جج صاحبان یہ فیصلہ نہ کریں سینئر موسٹ کہ سو موٹو لیا جائے گا, سو موٹو نہیں لیا جا سکتا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سو موٹو کے اختیار کے اگینسٹ اپیل بھی ہونی چاہیے. تو اگر آپ بالکل براہ راست 184(3) میں فیصلہ حاصل کر لیں تو اس فیصلے کو حتمی نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر بھی اپیل ہونی چاہیے, جو کہ میرے خیال سے 5 جج صاحبان پہ شاید مشتمل ہوگی. ہاں, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر مطلب اگر ڈیسیجن پاس ہو رہا ہے تو بینچ کے اندر بھی 5 سے کم جج صاحبان نہیں ہو سکتے. بالکل, یہ بھی انہوں نے کہا تھا. اس میں جی 2-3 چیزیں, پہلے تو اگر اس کے قوانین کے حوالے سے بات کر دی جائے اور اس کے بعد ناٹ ٹو گیٹ انٹو دا ٹیکنیکل نیٹی-گریٹی, بٹ پھر اس کے طارق صاحب کا جو بنیادی سوال ہے اس پہ بھی آئیں گے. کئی وکلاء نے حوالہ دیا ہے آئین کا جو کہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن عدالت عظمیٰ اپنے پروسیجر کو ریگولیٹ کرے گی. تو یہ جو ایکسپریشن ہے سبجیکٹ ٹو لا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان کا کردار ہے اور پارلیمان اس طرح کا قانون پاس کر سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمانی نظام میں پارلیمان کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں, اگر وہ کسی قانون کو اس میں ترمیم کر سکیں تو کریں. لیکن سو موٹو کا جو اختیار ہے اس کو آپ پروسیجر تصور نہیں کرتے. وہ عدالت عظمیٰ نے خود اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے کہ یہ پروسیجر نہیں ہے, یہ ایک اختیار ہے. تو مجھے جو پہلا جو ایشو ہے اس قانون سے وہ یہ ہے کہ بے شک آپ کریں, منتخب نمائندے ہیں آپ ہمارے, اور یہ آپ کی ثواب بھی چلیں, یہ ایک ٹرسٹ ہے, ایک فیڈوشری ٹرسٹ ہے آپ کا فرام دا پیپل ہو ووٹڈ فار یو کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے آپ کریں. لیکن اس کا طریقہ کار صرف اور صرف ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے. اس میں جو دوسرا حصہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے, یعنی وہ فہرست جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ کن چیزوں پہ آپ قوانین لا سکتے ہیں وفاقی سطح پہ, وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام عدالتوں کی جورسڈکشن سوا سپریم کورٹ کے. تو یہ ایک اور بات ہو گئی کہ جہاں آئین میں پوری طور پہ سپریم کورٹ کے اختیارات اور سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار, سپریم کورٹ کے جورسڈکشن کو آپ نے ایکسٹینسولی ڈسکرائب کیا ہوا ہے, وہ آئین کے ماتحت کسی قانون سازی کے ذریعے نہیں ہو سکتا. تو ایک یہ بات ہو گئی کہ آپ پہلے آئین میں ترمیم لائیں, اور وہ ترمیم آپ صرف تب لائیں گے جب آپ کی 2/3 اکثریت ہو اسمبلی میں اور ایوان بالا میں. جو دوسری چیز ہے جناب وہ یہ ہے, اور یہ شاید اب اس کنسیپچول بات پہ آ رہی ہے, یہ جو ایک سفر تھا 2007 کے بعد سے, وہ بھی ایک وجہ سے تھا.
184(3) کا اختیار جو ہم نے ایکسرسائز ہوتے ہوئے دیکھا وہ جنرل پرویز مشرف کی فوجی آمریت کا جو عدلیہ پہ کریک ڈاؤن تھا اور اس کریک ڈاؤن کا ناکام ہونا اس کا ایک براہ راست نتیجہ تھا، اور وہ ایک طرح سے ایک رکاوٹ بن کے آیا. یعنی آپ جج صاحبان کو ان کے بال کھینچ کے ان کو گاڑیوں میں نہیں گھسیٹ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں راتوں رات ایمرجنسی لگا کے ان سب کو نظر بند کر دوں گا. آپ اپنا جو ایک پورا ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے اس کو جبراً نافذ نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سومو موٹو اتنا زیادہ واضح ہوا. یہ طارق صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ انفرادی طور پہ یہ ایک بہت بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو شاید عدلیہ کو یہ خود عہد کر لینا چاہیے کہ معاشی معاملات ہمارا کام نہیں ہے، سموسوں کی قیمتیں ہمارا کام نہیں ہے. کراچی میں کہنا کہ جی اس کی بدامنی کا ابھی کیا صورتحال ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے. لیکن یہ جو قانون ہے، ایک تو آپ اس کو کریکٹ پروسیجر سے نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ عدلیہ میں آج بھی دراڑیں دیکھ لیں، اب صرف پریکٹیکل بات ہو رہی ہے جو کہ شاید اب کر لی جائے، اگر آپ اس پاور کو 3 آدمی تک ایکسٹینڈ کر دیں گے گیون کرنٹ ڈویژنس، تو آپ اسینشلی اس اختیار کو غیر فعال کر رہے ہوں گے کافی حد تک. کیونکہ اور نہیں ہونا چاہیے تھا. جتنا زیادہ آپ کی اعلیٰ عدلیہ آپس میں بٹی ہوئی ہے، اس سو موٹو اختیار کو جب آپ 3 تک توسیع کریں گے، 5 تک توسیع کریں گے، مزید توسیع کریں گے، اس کو کمیٹیائز کر دیں گے، تو سو موٹو لینا ہی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. گرانٹڈ شاید یہی اس قانون کا مقصد ہے، لیکن جہاں آپ باقی اداروں کو بالکل ریگولیٹ نہیں کر رہے وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل، تو یہ کہنا کہ جی صرف اور صرف وہ نزلہ ہمیں سو موٹو اختیار پہ گرانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پارلیمان اپنا وہ مرکزی حیثیت اپنا ادا نہیں کرتی اس نظام میں، جب تک غیر جمہوری قوتیں بھی آپ کی اتنی زیادہ ابھی پیک کر رہی ہیں، تو اس وقت چیف جسٹس کے اختیارات کے دانت نکالنا وہ میرے خیال سے غلط ہوگا اور آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا.